صحیح مسلم حدیث نمبر 7226۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ اصحاب کے ہمراہ ابن سیاد کی طرف گئے، حتیٰ کہ اسے بنو مغالہ کے مکانوں کے پاس کچھ بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا۔ اس وقت ابن سیاد بالغ ہونے کے قریب تھا، اسے پتہ نہ چلا حتیٰ کہ حضور علیہ السلام نے اس کی پیٹھ پر اپنا ہاتھ مارا۔ پھر آپ نے اس سے پوچھا، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں؟ ابن سیاد نے آپ کی طرف دیکھ کر کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ امی قوم کے رسول ہیں۔ پھر ابن سیاد نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں؟ پھر آپ نے اسے چھوڑ دیا اور فرمایا، میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام نے پوچھا، تم کیا دیکھتے ہو؟ اس نے کہا، میرے پاس کبھی سچا آتا ہے اور کبھی جھوٹا آتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پر معاملہ مشتبہ ہو گیا ہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، میں نے تم سے کوئی بات چھپائی ہے، وہ کیا ہے؟ ابن سیاد نے کہا، وہ دکھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دفع ہو جا، تو اپنی قدر سے آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے اجازت دیجئے میں اس کی گردن مار دوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ وہی دجال ہے تو تم اس پر قابو نہیں پا سکو گے، ورنہ اگر یہ وہ نہیں ہے تو اسے قتل کرنے میں تمہارے لیے کوئی بھلائی نہیں۔ حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، وہ فرماتے تھے، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابی بن قعب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کھجوروں کے اس باغ میں گئے جس میں ابن سیاد تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں داخل ہوئے تو کھجور کے تنوں کی آڑ میں چھپنے لگے۔ آپ ابن سیاد کے دیکھنے سے پہلے اس کی کوئی بات سننے کی کوشش کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بستر پر ایک چادر اوڑھے ہوئے لیٹا ہے اور کچھ گنگنا رہا ہے۔ ابن سیاد کی ماں نے حضور علیہ السلام کو دیکھ لیا، کھجور کے تنوں کی آڑ میں چھپ رہے ہیں۔ اس نے ابن سیاد سے کہا، اے صاف، یہ ابن سیاد کا نام ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ سن کر ابن سیاد اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کاش وہ اس کو چھوڑ دیتی تو وہ کچھ بیان کرتا۔ حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جس کا وہ اہل ہے، پھر دجال کا ذکر کیا اور فرمایا، تم اس کو پا نہیں سکو گے۔ ہر نبی نے اپنی قوم کو اس سے خبردار کیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس سے آگاہ کیا، لیکن میں اس کے بارے میں تم سے ایک ایسی بات کہتا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی نبی نے اپنی قوم سے نہیں کہی، جان لو کہ بلا شبہ وہ کانا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کانے پن سے پاک ہے۔ ابن شہاب فرماتے ہیں، مجھے حضرت عمر بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ ان کو بعض صحابہ کرام نے خبر دی۔ انہوں نے فرمایا، جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دجال سے خبر کیا تو آپ نے فرمایا، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، جو اس کے عمل کو ناپسند کرے گا وہ اسے پڑھ لے گا اور ہر مومن اسے پڑھ لے گا۔ اور آپ نے فرمایا، جان لو کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھے گا۔